اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ القصص کی آیہ مبارکہ 26 بار ترجمہ تلاوت کی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ کر سیدنا شعیب علیہ السلام کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ قوم کنویں پر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، لیکن پردے میں موجود باحیا کچھ بچیاں وہ اپنے جانور ایک سائیڈ پہ کھڑے کیے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے پوری بات ذکر کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بکریاں سیر ہوئی اپنے گھر واپس لوٹتی ہوئی اور پلٹتی ہوئی محسوس کی اور ہاتھ لگا کر انہیں دیکھا تو بچیوں نے کہا کہ آج ایک نوجوان ملا ہے اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا ہے۔ ان میں سے ایک بچی کہنے لگی کہ اس شخص کو اپنے ہاں ملازم رکھ لو، وہ بہت اچھا ملازم، کیونکہ وہ طاقتور بھی اور امانت دار بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو اسلام نے قرآن مجید میں اپنے ماتحتوں کا، اپنے ملازموں کا ذکر کر کے یہ بات پوری دنیا تک پہنچا دی ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی دین ایسا دین نہیں ہے جس نے ہر طرح کے حقوق، احکام، مسائل ذکر نہ کیے ہوں۔ آج دین سے دوری، دین کے علم سے ناآشنائی اور لا علمی کی بنیاد پر یہود و نصارہ کی روش اختیار کرتے ہوئے ہم کلمہ گو مسلمانوں نے یہ بات سمجھ لی کہ صرف 1 مئی کا دن ہی مزدوروں کے حقوق منانے کا دن ہے۔ کیوں کہ 1886 میں شکاگو میں مزدوروں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو احتجاجی ریلیاں منعقد کی تھیں، ان احتجاجی ریلیوں میں بہت سے مزدوروں کو قتل کر دیا گیا، بہت سے مزدوروں کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ ان کی یاد میں عالم مغرب ایک دن مخصوص کر کے مزدوروں کے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور مسلم ممالک بھی ان کی صف میں اپنی صف باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام محنت، مزدوری اور مشقت کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نبوت سے پہلے بکریاں چرائی ہوں یا نبوت کے بعد بکریاں چرائی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی بکریاں چراتے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، میں چند پیسوں کی تنخواہ پر، تھوڑے سے پیسوں پر، مزدوری پر بکریاں چراتا رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ، جسے ہم خطبہ حجت الوداع کے نام سے جانتے ہیں، حقوق العباد کا ایک مکمل چیپٹر بیان کرتے ہوئے ایک چیز کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگو جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری خدمت پر مامور ہیں،
وما ملکت ایدیکم، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا، ان کی ضروریات کا، ان کی عیش و عشرت کا، اور ان کی زندگی کے ایک ایک معاملے میں ان کا معاون بن جانا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو مزدور ہے، جو محنت کرنے والا ہے، جو مشقت کرنے والا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور ایک بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا اتنا سا ٹکڑا تو ہم علماء سے بھی سنتے ہیں، اور جب ہمارا حق کوئی شخص غصب کر لیتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ادا کر دو۔ یہ مکمل حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس بندے نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے مصافحہ کیا، السلام علیکم کہا، آپ سے اپنا ہاتھ ملایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ بڑا سخت ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کے ہاتھ پر چھالے بنے ہوئے ہیں، اس کا ہاتھ زخمی ہے۔ آپ نے یوں اس کا ہاتھ پکڑ کے دیکھا اور کہا کہ پیارے تیرے ہاتھ کو اتنی سختی کیوں ہے، اتنے زخم کیوں ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں مشقت کرتا ہوں، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میں کام کاج کر کے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ یہ مزدور آدمی ہے، یہ محنت کرنے والا آدمی ہے، یا اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کرنے والا شخص ہے، اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، اس کا ہاتھ چوم لیا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو شخص مزدوری کرنے والا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری اسے ادا کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ، تین افراد ایسے ہیں، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامت، تین لوگ ایسے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان تین افراد کا مدعی بن کے آ جاؤں گا۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدعی بن کے آؤں گا، خود اللہ کی عدالت میں آ کر ان کا کیس لڑوں گا۔ ان تین میں سے ایک وہ شخص ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، کہ ایک شخص سے ایک آدمی نے مزدوری لی، ایک شخص کسی کے ہاں ملازم ٹھہرا، ایک شخص کسی کے ہاں محنت اور مشقت کرتا ہے، دہاڑی پہ کام کرنے والا، ماہانہ تنخواہ پہ کام کرنے والا، وہ کسی کے ہاں ملازمت اختیار کرتا ہے، فَاسْتَوَىٰ مِنْهُ، اس کا مالک اس سے پورا کام لیتا ہے، اس کا مالک اس سے نرمی نہیں کرتا، اس کا مالک اس سے اس کی استطاعت سے زیادہ کام لیتا ہے، فَاسْتَوَىٰ مِنْهُ، پوری مزدوری لیتا ہے، پورا کام لیتا ہے، پورا وقت اسے کام میں لگائے رکھتا ہے، لیکن جب مزدوری دینے کا، جب صلہ دینے کا، جب پیسے دینے کا، تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے وَلَمْ يُؤْتَ أَجْرَهُ، وہ اس کی تنخواہ دیر سے دیتا ہے، وہ اسے اس کے پیسے ادا نہیں کرتا، وہ اس کی مزدوری مار لیتا ہے، وہ اس کی مزدوری کھا لیتا ہے، وہ اس کے پیسے اسے کم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا مدعی بن کے اللہ کی عدالت میں آ جاؤں گا اور خود اس کا مقدمہ لڑوں گا۔ آج ہم تو لوگوں کی مزدوری نہیں مارنے والے، کیا آج ہم تو لوگوں کا حق غصب کرنے والے تو نہیں ہیں؟ کیا آج ہمارے ماتحت ہم سے ناراض ہیں یا خوش ہیں؟
یہ فیصلہ ہمارا ضمیر کرے گا۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم اپنے ماتحت کو اس کا حق کتنا دے رہے ہیں۔ ہمارا ماتحت کیا ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے، یہ ہم خود اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر ہمارا ماتحت ہم سے راضی اور خوش ہے تو اچھی بات ہے، اگر ہمارا ماتحت ہم سے ناراض ہے، ہم سے خوش نہیں ہے، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے خلاف قیامت کے دن ہمارے ماتحت کے حق میں مدعی بن کے آ جائیں گے اور مقدمہ لڑیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیلی 3 افراد جو غار میں پھنس گئے اور انہوں نے اپنی اپنی نیکی کا ذکر کیا، ان میں سے ایک شخص نے ذکر کیا، کہا اللہ میں نے مزدور رکھا تھا، اس سے میری مزدوری طے ہو چکی تھی، جب شام کو مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا بھائی یہ مزدوری کم ہے، میں یہ نہیں لیتا۔ وہ چلا گیا، میں نے اس کے اس پیسوں سے، ان جو سے، اس مزدوری سے ایک بکری خریدی اور بکری سے اللہ تو نے ریوڑ بنا دیا۔ وہ شخص کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہتا ہے بھائی میری وہی مزدوری مجھے واپس لوٹا دو۔ میں نے کہا یہ بکریوں کا جتنا ریوڑ تجھے نظر آ رہا ہے یہ ساری تیری مزدوری ہے، لگا آگے اور اپنے گھر لے کے چلا جا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ کہا مذاق نہیں کرتا، وہ جو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا میں نے اس سے ایک بکری خریدی، اللہ نے برکت ڈال دی اور یہ ریوڑ بن گیا ہے، یہ سارا تیرا مال ہے۔ اللہ میں نے اپنا وہ سارا مال جو میں نے اس کی مزدوری سے کمایا تھا، بنایا تھا، اسے لوٹا دیا۔ تجھے میرا یہ عمل قبول ہے تو ہمیں پریشانی سے نکال دے۔ اللہ نے غار کا منہ کھول دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی، اگر مالک سمجھتا ہے کہ میں تنگ دست ہوں، مالک سمجھتا ہے میرا کاروبار بڑھ نہیں رہا، مالک سمجھتا ہے میرے پیسوں میں برکت نہیں، مالک سمجھتا ہے میں بہت کنگال اور تنگ دست ہو چکا ہوں، وہ اپنے مزدور کا، اپنے ماتحت کا حق ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں برکت نازل فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں رحمت نازل کر دے گا۔ اگر مزدور اور ماتحت کا حق غصب کر لیا، دبا لیا، وہ کسی بھی طریقے اور کسی بھی انداز سے ہو، اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے، رحمت مٹا دیتا ہے اور بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت صحابہ بیان کرتے ہیں، رأیت ابا ذر وعلیہ حلۃ وغلامہ وعلی غلامہ حلۃ۔ ہم نے ایک دفعہ دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ بھی سفر پہ ہیں، ان کے اوپر بھی ایک قیمتی جبہ ہے، قیمتی لباس پہن رکھا ہے، وعلی غلامہ حلۃ، اور جو ان کا غلام ہے، جو ان کا ملازم ہے، جو ان کا ماتحت ہے، اس کے اوپر بھی ایک اچھا اور عمدہ لباس ہے۔ جس طرح کا لباس ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پہنا ہوا ہے، اسی طرح کا عمدہ اور قیمتی لباس ان کے ملازم نے پہنا ہوا ہے۔ فسألناہ عن ذلک، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سوال کر لیا، ابو ذر تیرا بھی لباس قیمتی ہے اور تیرے ملازم کا لباس بھی قیمتی ہے، جو لباس تو نے پہنا ہے وہی لباس تیرے ملازم نے پہنا ہوا ہے، مالک اور آقا، مالک اور ملازم، غلام اور آقا میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ فقال ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے میرے ساتھ سوال کرنے والے میرے ساتھیوں، انی ساببت رجلا، ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو برا بھلا کہہ دیا، اور دوسری روایت میں میں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے سختی سے بولا اور برا بھلا کہہ دیا۔ فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری شکایت اللہ کے رسول کے پاس چلی گئی کہ اللہ کے رسول، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ سختی کی ہے، انہوں نے مجھے برا بھلا کہا ہے، انہوں نے میرے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کیا۔ فدعانی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فقال علی، اور مجھے کہا
अय्यरतहु बिउम्मिही, अबू ज़र गफ़ारी तूने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहा है, तूने उसे उसकी माँ के बारे में गैरत दिलाई है, तूने हज़रत बिलाल को बुरा भला कहा है। कहते हैं मैंने सर झुका लिया और मैंने कहा जी अल्लाह के रसूल, मेरी इसके साथ सख्त कलामी हुई है, तलख कलामी हुई है, मैंने इसे यूं यूं कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया इन्ना इख्वानुकुम खौलुकुम, अबू ज़र गफ़ारी ये मत समझ के बिलाल गुलाम है और बिक के आया है, ये मत समझ के बिलाल का रंग काला है, इसके होंठ मोटे हैं, ये हबशा का रहने वाला है, ये मत समझ। इख्वानुकुम ये तुम्हारा भाई है, तूने इसे बुरा भला क्यों कहा है? बिलाल तेरा भाई है। जअलहुमुल्लाहु अयदीकुम, फर्क ये है कि तुम्हें अल्लाह ने आका बना दिया है और अल्लाह ने इन्हें तुम्हारा मतहत बना दिया है। आज हम है ना, मस्जिद का छोटी सी मस्जिद हो ना, तो एक मौलवी आ जाए और मस्जिद की इंतज़ामिया उसके सर पे चढ़ के बैठ जाती है। आज फैक्ट्री में कोई मुलाजिम आ जाए, उससे छोटी सी गलती हो जाए, मस्जिद की इंतज़ामिया तो क्या, फैक्ट्री का मालिक तो क्या, जो उसका छोटा सा मैनेजर है वही किसी के मान में और कहने में नहीं आता। लोग समझते हैं कि हमने इन्हें खरीद लिया है, ये हमारे ज़र खरीद गुलाम बन चुके हैं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं। जअलहुमुल्लाहु अयदीकुम, अल्लाह ने इन्हें अगर तुम्हारे मतहत बनाया है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, तुम्हारा इस पे कोई जोर नहीं है। अबू ज़र मेरी बात याद रख, क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया फल युतइमहु मा याकुल, जो तू खाता है वही इसे खिला। जितना अच्छा खाना तू खाता है उतना ही अच्छा खाना तेरा मातहत खाए। ये नहीं कि तू सारी जिंदगी नाजो नेमत से और नखरों से पला पोसा हो और नाजो नेमतों में अपनी जिंदगी गुजार दे और तेरा मातहत वो बेचारा एक वक्त की रोटी को तरस जाए। और हमने सोशल मीडिया पे ये सब कुछ देखा है कि हम अपने मुलाजमों के साथ, अपने मातहतों के साथ कैसा सलूक नहीं करते। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में हम जाके खाना खाते हैं, लेकिन जो हमारे मातहत हैं वो बेचारे हमारा चेहरा देखते रह जाते हैं। उन्हें खाने के लिए हम एक नवाला नहीं देते। हम अपने बीवी बच्चों की सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन जो हमारे मातहत हैं कभी हमने नहीं देखा कि हमारे मातहत की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। रमज़ान का महीना अभी हमने गुजारा है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अपनी औलाद को मुयस्सर नहीं की। कभी हमने अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटा के देखा क्या हमारा पड़ोसी भूखा है, प्यासा है, वो हमारी ईद की खुशियों में शरीक हुआ है, नहीं हुआ। कभी हमने अपने मोहल्ले में नज़र दौड़ा के देखा कि हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में गरीब गुरबा किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र नसीहत ये है फल युतइमहु मा याकुल, जितना अच्छा खाना तू खाएगा उतना ही अच्छा खाना तूने इसे भी खिलाना है। वल युलबिस मा यलबस, जितना उम्दा लिबास तू पहनेगा अपने मातहत को भी उतना उम्दा लिबास पहना। अच्छा लिबास खुद पहनेगा, अपने मातहत को भी अच्छा लिबास पहना। वला तुकल्लिफूहुम मा यगलिबुहुम, और अपने मुलाजिम पर उतना बोझ मत डाल जितना बोझ उठाने की वो ताकत नहीं रखता। उसकी ताकत से बढ़ के उससे काम न ले, उसकी कुव्वत से बढ़कर उससे मजदूरी न ले। हाँ, अगर तूने उसके ऊपर बोझ ज्यादा डालना है ना, तेरे दिल में नरमी नहीं, तेरे दिल में सख्ती है, तू शकीउल कल्ब इंसान है, फिर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ाइनुहुम, फिर तू उसके साथ काम में लग जा। ये नहीं कि अच्छा सूट, कॉटन का सूट, बेहतरीन सूट पहन के तू उसके सर पे दरोगा बन के खड़ा हो जा। नहीं, अगर जरूरत से ज्यादा, कुव्वत और ताकत से ज्यादा काम लेना है, फिर तू भी अपने कपड़े मजदूरों वाले पहन ले और उसके साथ मुआमिन बन के काम कर, ताकि तुझे भी एहसास हो कि एक मातहत आदमी वो किस तरह मेहनत मजदूरी और मुशक्कत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल कर दिया, कहता है अल्लाह के रसूल कम
नअफू अनिल खादिम, हमारा मातहत गलती तो करता है ना, हमारे मातहत से ख़ता हो जाती है, और हम हैं कि हम कहते हैं तो ख़ता करके गलती करके जाएगा कहाँ? जब तक तो उस गलती और ख़ता को सुधारेगा नहीं, उसके बाद भी तुझे ताने दिए जाएंगे, तुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि तू हमारा मुलाजिम है, तू हमारा मातहत है। जैसे मैं कहूँ उसी तरह होना चाहिए, मेरी मर्जी और मेरी ख्वाहिश के खिलाफ एक कदम भी तू ना उठा। अगर तूने एक कदम उठा लिया तो मेरी तो शान में तौहीन और गुस्ताखी हो जाएगी। सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया, फरमाया कम नअफू अनिल खादिम, अल्लाह के रसूल हमारा मातहत गलती और ख़ता करता है तो उसे माफ़ी का कितना हक है? उसे माफ़ कर देना चाहिए या उसे उसकी पहली ख़ता और पहली गलती पे ही पकड़ लेना चाहिए? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअफ़ी अन्हु कुल्ल यौमिन सबईना मर्रा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सवाल करने वाले, अगर तेरा मातहत, अगर तेरा मुलाजिम दिन में 70 दफ़ा भी गलती करे तो 70 दफ़ा तेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि तो अपने मातहत की 70 दफ़ा गलती को मुआफ़ कर दे। आज हम तो लोगों को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। आज कहते हैं मेरी फैक्ट्री का तूने बेड़ा गर्क कर दिया। आज हम कहते हैं जो तुझे जो काम सौंपा था तूने तो उसका बेड़ा ही गर्क करके रख दिया, तूने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। ये जो तूने गलती की है इसका खुमियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि तुझे 70 दफ़ा माफ़ करना पड़े, अपने मातहत को मुआफ़ कर दे, इसी में तेरी खैर और भलाई है। अल्लाह के रसूल फरमा गए हैं, मगर हम हैं कि हम अल्लाह के रसूल के फरामीन की मुखालफत में मुखालफत करते चले जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने मुलाजिमों के, मातहतों के हुकूक ज़िक्र कर दिए हैं, बयान कर दिए हैं, और कुरान मजीद में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ज़िक्र आ चुका है कि बेटियां आया कर कहती हैं ए अब्बा जान इस्ताजिरहु, उस शख्स को अपने यहाँ मुलाजिम रख लें क्योंकि वो बेहतरीन मुलाजिम साबित हो सकता है। अल्लाह ताला ने अगर हमें ओहदा दिया है, अल्लाह ताला ने अगर हमें किसी चीज़ की जिम्मेदारी सौंपी है, अल्लाह ताला ने अगर हमें किसी चीज़ का मालिक बनाया है और हमारे मातहत अफराद काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ नरमी से, खुश उसलूबी से, हुस्न अखलाक से पेश आएँ। ये ना हो कि हमारी सख्ती की वजह से उसके जो मुआमलात हैं वो छोड़ के तर्क करके चला जाए, उसे कहीं ना कहीं जाके मुलाजमत मिलेगी, मगर आपके इदारे का, आपके कारखाने और फैक्ट्री का जो हाल और हशर होगा वो गरीब की बद्दुआ से बच नहीं सकता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।